حضرات بزرگوں نے صدیوں سے تعلیم قرآن کے مسجدوں کے اندر مکاتب قائم کیے تھے. ہر مسجد کے اندر قرآن پاک کی دینیات کی تعلیم دی جاتی رہی ہے. آج اس پر دھیان لوگوں کا بالکل نہیں رہا ہے. جو مسجد کے متولیان ہیں، جن کو مسجد کی تولیت سونپی جاتی ہے، وہ مسجد کی دیگر ضروریات کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن جو چیز اسلام کی سب سے پہلی چیز ہے اور بنیادی چیز ہے قرآن پاک کی تعلیم، اس پر ان کی کوئی خاص نگاہ نہیں ہوتی. مکتب میں آنے والے بچوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کی ڈریس پر، ان کے کورس پر کوئی خاص نگاہ نہیں ہوتی. یہ جگہ جگہ جو مدارس قائم کرنے کی ضرورت پڑی، یہ اسی وجہ سے پڑی تھی. ہر گاؤں گاؤں قریہ کہ مکاتب پر لوگوں نے خیال بالکل کرنا چھوڑ دیا تھا. تو آج ہم پھر گزارش کرتے ہیں، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، کسی کے اوپر انگلی اٹھانا مقصد نہیں، کسی کے کام پر زد ڈالنا مقصد نہیں، کسی تنظیم کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں، لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ ہم نے اس میں غفلت برتی ہے. ہمیں اپنی مسجدوں کے مکتب کو، اور جو گاؤں میں، جس گاؤں میں بھی مدرسے چل رہے ہیں، گاؤں والوں کو اس مدرسے پر دھیان رکھنا، دھیان دینا، مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، کہ جان سے، مال سے، ہر طرح سے اس کا ساتھ دیں. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. بھائی مدرسے کیا تیار کرتے ہیں؟ مدرسوں کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ قصور ہے مدرسے کا کہ وہ مولوی تیار کرتا ہے، مدرسہ قاری حافظ تیار کرتا ہے؟ اگر آپ مدرسوں پر اور مکتبوں پر دھیان نہیں دیں گے تو مسجد میں نماز پڑھانے والا امام کہاں سے آئے گا؟ امام صاحب کو کس نے تیار کیا؟ آپ بتائیے. امام صاحب کو کس نے تیار کیا ہے؟ مدرسے نے تیار کیا نا. آپ قرآن پاک سنتے ہیں تراویح میں، یہ قرآن پاک سننے سنانے والے کس نے تیار کیے؟ مدرسے نے تیار کیے. آپ یہ پوچھتے ہو میری بیوی میرے اوپر کب حلال ہوگی، کب حرام ہوگی؟ پوچھتے ہو نہیں پوچھتے؟ بھائی بہن کی میراث کی تقسیمات کا طریقہ کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے؟ مسجد کا رخ پوچھتے ہو، صفیں کتنی لمبی ہونی چاہیے، کب نماز ٹوٹتی ہے، کب روزہ؟ یہ کس سے پوچھتے ہو؟ یہ کون تیار کرتا ہے؟ یہ مدرسہ ہی تو تیار کرتا ہے. آپ مدرسے پر، گاؤں کے مدرسے پر جس گاؤں میں چلے جاؤ، مدرسے کی مخالفت کی جاتی ہے، مدرسے کا ساتھ نہیں دیا جاتا. وہ بیچارے مدرسے والے بڑے پریشان رہتے ہیں. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، بڑے بڑے گاؤں ہیں لیکن گاؤں کے مدرسے پر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے. ہاں، کوئی دھیان نہیں ہے. افسوس ہے اگر کوئی باہر سے آ جائے، اگر کوئی باہر سے چندہ مانگنے والا آ جائے، اس کو چندہ دیتے ہیں، دینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر پر بھی تو دھیان دینا چاہیے. جو گاؤں میں مدرسے ہیں ان پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. اگر کوئی امت میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، کوئی فتنہ جیسے قادیانیت کا فتنہ تھا، اور کوئی فتنہ یا اور بھی آگے روز بروز فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے بتلائیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ یہ مدرسے والے ہی ہیں جو ان فتنوں کو ختم کرنے کی صورتیں بتاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہماری ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ مسلمان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے علماء سے تعلق توڑنا ہے. سب سے بڑی وجہ، اگر یہ اپنے علماء کرام سے تعلق جوڑ لے، اللہ کی قسم اس امت کی تقدیر بدل جائے، اس امت کی تقدیر بدل جائے، ناکامی ان سے کوسوں دور چلی جائے اور اسلام کو ایک چاشنی مل جائے.